ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان بے شک الذین جو لوگ آمنو ایمان لائے، وہاجروا اور انہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا، باموالہم اپنے مالوں سے، وانفسہم اور اپنی جانوں سے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں۔ یہ لوگ مہاجرین کہلائے، یہ لوگ مہاجرین کہلائے جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی تسلیم کیا، آپ پر ایمان لائے، اور پھر جب مکہ میں رہنا دشوار ہو گیا تو مکہ چھوڑا اور مدینہ چلے گئے، یہ مہاجرین کہلائے۔ ان الذین آمنوا بے شک جو لوگ ایمان لائے، وہاجروا اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور انہوں نے جہاد کیا، باموالہم اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں۔ والذین اور جن لوگوں نے آووا ان کو ٹھکانہ دیا، جگہ دی، ٹھکانہ دیا، ونصروا اور ان کی مدد کی، یہ انصار کہلائے۔ مدینہ کے رہنے والے لوگ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے، اور پھر جب صحابہ کرام اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے تو انہوں نے ان کو جگہ بھی دی اور ان کی ہر طرح سے مدد بھی کی۔ تو مسلمانوں کی دو جماعتیں اور دو طبقات ان کا ذکر ہوا، مہاجرین اور انصار۔ اولئک یہ سب، بعضهم ان میں سے ایک، اولیاء ولی کی جمع ہے، اولیاء ولی کی جمع ہے۔ ولی کا معنی رفیق، دوست، معاون، مددگار، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک معنی یہاں پر وارث بھی ہے۔ اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے معاون، رفیق، مددگار اور والی وارث ہے، والی وارث۔ یہ ابتدائی حکم تھا وراثت کا یہ ابتدائی حکم تھا، اور یعنی مہاجرین اور انصار جو بھائی بھائی بنا دیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ مہاجر فوت ہو جاتا تو اس کا وارث انصاری تھا، اور انصاری فوت ہو جاتا تو اس کا وارث مہاجر ہوتا۔ یہ ایک ابتدائی حکم تھا تاکہ مہاجرین اچھی طرح مدینہ منورہ میں اور اس سرزمین میں آباد ہو جائیں، ایڈجسٹ ہو جائیں اچھی طرح وہاں پر۔ تو ابتدائی حکم یہ تھا۔ اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے والی وارث ہیں، ایک دوسرے کے معاون، مددگار، رفیق، دوست ہیں۔ والذین اور جو لوگ آمنو ایمان تو لائے، ولم یہاجروا لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی، اور جو لوگ ایمان تو لائے لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی، ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے، من ولایتہم ان کی وراثت میں سے، من شیء کچھ بھی، ما لکم من ولایتہم من شیء ان کی وراثت میں سے تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، حتی جب تک کہ یہاجروا وہ ہجرت نہ کر لیں۔ کیونکہ جب مکہ کی سرزمین مشکل ہو گئی تو مسلمانوں پر ہجرت فرض کر دی گئی،
اب لازم ہے کہ وہ لوگ ہجرت کریں. ہم چوتھے 5ویں پارے میں پڑھ کے آئے ہیں. وہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو آیت نازل فرمائی تھی، شاید اس کا مفہوم زیادہ واضح ہو جائے، کہ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، وہ لوگ کہ فرشتے جن کی جانیں نکالتے ہیں اور انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہوتا ہے. اب اس ظلم سے مراد ہے ہجرت نہ کرنا. یہ ہم نے 5ویں پارے میں پڑھا تھا. تو قالو، فرشتے پوچھتے ہیں، فیما انتم، ہاں بھائی تم کس حالت میں تھے؟ قالو کننا مستضعفین فی الارض، تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ ہم زمین میں بڑے بے بس اور لاچار تھے. تو فرشتے کہتے ہیں کہ الم تکن ارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ فتہاجروا فیہا، تم نے ہجرت کیوں نہیں کی؟ اگلا جملہ ہے اولئک مأواہم جہنم، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ اس مخصوص وقت کے لیے تھا جب ہجرت فرض کر دی گئی. اب مکہ چھوڑ دو، اب مدینہ جاؤ. کوئی لاچار تھا، بے بس تھا، ان کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود دعائیں فرماتے تھے. لیکن جو صاحب حیثیت تھے، ہجرت کر سکتے تھے، ہجرت نہیں کی. اس کے باوجود ہجرت نہیں کی کہ ہمارے رشتہ دار یہاں ہیں یا ہماری زمین پراپرٹی یہاں ہے یا کچھ اور وجوہات. تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی، ما لکم من ولایتہم من شیء، ان کی وراثت میں سے تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، حتی یہاجروا، جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں. وَإِنْ، اور اگر استنصروا، وہ مدد مانگیں، کم، تم سے، فی الدین، دین کے معاملے میں. وَإِنْ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، اور اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگیں، فَعَلَيْكُمْ، تو تم پر لازم ہے، النَّصْرُ، ان کی مدد کرنا. بہرحال مسلمان تو ہے نا، ہجرت نہ کرنا وہ ایک بڑی بات ہے، نہیں کی انہوں نے، لیکن مسلمان ہیں. اگر کبھی کسی معاملے میں وہ تم سے مدد مانگیں تو تم پر لازم ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرو. اللہ، سوائے، علی قوم، ایسی قوم کے خلاف کہ بینکم، تمہارے درمیان، وبینہم، اور ان کے درمیان، میثاق، کوئی معاہدہ ہو چکا ہو. سوائے اس کے کہ تمہارے اور ان کے درمیان کوئی معاہدہ ہو چکا ہو. اس سے مراد یہ ہے وہ تم سے مدد مانگ رہے ہیں کسی قبیلے کے خلاف، لیکن اس قبیلے کے ساتھ تمہارا جنگ بندی کا معاہدہ ہے کہ ہم نہیں لڑیں گے آپس میں. تم نے اس قبیلے کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ کر رکھا ہے، فرمایا اب مدد نہیں کرنی، اب مدد نہیں کرنی. جو عہد تم نے کیا ہوا ہے پھر اس کو پورا کرنا. واللہ، اور اللہ تعالیٰ، بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو، بصیر، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے والے ہیں. والذین، اور جن لوگوں نے کفروا، کفر کیا، بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے والی وارث ہیں. مسلمان ایک دوسرے کے والی وارث ہیں، کافر ایک دوسرے کے والی وارث ہیں. مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو سکتا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا. وراثت کے لیے ایمان یہ بنیادی شرط ہے. وراثت کفر میں جاری نہیں ہوتی. باپ مسلمان ہے، بیٹا کافر ہے، خدا نخواستہ باپ فوت ہوتا ہے تو بیٹے کو وراثت میں سے کچھ نہیں ملے گا. یہی معاملہ برعکس لے لیں کہ باپ جو ہے وہ کافر ہے، بیٹا مسلمان ہے، تب بھی باپ مسلمان ہو، بیٹا کافر، باپ کافر ہو، بیٹا مسلمان، یا کوئی بھی میاں بیوی، بہن بھائی، کوئی بھی، تو کافر کی وراثت مسلمان کے حق میں اور مسلمان کی وراثت کافر کے حق میں جاری نہیں ہوتی. تو والذین کفروا، جو کافر ہیں، بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسرے کے رفیق ہوتے ہیں، مددگار ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے والی وارث. الا، اگر نہ، تفعلوہ، تم کرو گے، الا تفعلوہ، اگر تم ایسا نہ کرو گے، تکن، تو ہو جائے گا، فتنۃ، فتنہ، فی الارض، زمین میں، وفساد کبیر، اور بہت بڑا فساد.
اگر تم ایسا نہ کرو گے تو زمین کے اندر بہت بڑا فتنہ اور فساد برپا ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کفار کا اپنا نظام ہوتا ہے. ان کی شادی بیاہ، غمی خوشی، ان کی وراثت جو بھی ہے، ان کو کافروں کو اپنے طور طریقے، اپنے جتنے بھی اعمال ہیں اپنے طور طریقوں کے مطابق کرنے دو. ان کے معاملات میں بلا وجہ دخل اندازی نہ کرو. اگر وہ اپنے مردوں کو جلاتے ہیں تو جلانے دو، اگر وہ اپنے مردوں کو کھڑا رکھتے ہیں تو کرنے دو ان کو، اگر وہ شادی بیاہ کا کوئی اپنا طریقہ اپناتے ہیں ان کو کرنے دو، اگر وہ وراثت کا ان کا اپنا کوئی قانون ہے ٹھیک ہے، اقلیتیں ہیں، وہ کفار ہیں، وہ اپنے عقیدے کے مطابق اپنے طور طریقے کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں، ان میں مداخلت نہ کرنا کہ نہیں تم بھی ہمارے مذہب کے مطابق چلو گے، نہیں، وہ پابند نہیں ہے اس چیز کے. اگر تم ایسا کرو گے یا ایسا نہ کرو گے، یعنی ان کو بھی وہ اپنے دین کے مطابق چلنے پہ مجبور کرو گے، تکن فتنۃ فی الارض، زمین میں فتنہ برپا ہو جائے گا، وفساد کبیر، اور بہت بڑا فساد برپا ہو جائے گا. ہاں ان کو اسلام کی دعوت دو، مسلمان ہو جائیں تو پھر وہ تمہارے طور طریقے پہ خود ہی آ جائیں گے. والذین، اور جو لوگ آمنوا ایمان لائے، اور جو لوگ ایمان لائے، وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور انہوں نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی، جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. والذین، اور جن لوگوں نے آووا، ان کو ٹھکانہ دیا، ونصروا، اور ان کی مدد کی، اولئک، یہ ہم المؤمنون حقا، یہ سب سچے مومن ہیں. یہ دونوں جماعتیں، مہاجرین کی جماعت ہو، انصار کی جماعت ہو، یہ سب سچے ایمان والے ہیں. لہم، ان کے لیے، مغفرۃ، بخشش ہے، ورزق کریم، اور عالی شان صلہ ہے. لہم مغفرہ، ان کے لیے بخشش ہے، ورزق کریم، اور عالی شان صلہ ہے. والذین، اور جو لوگ آمنوا، ایمان لائے، من بعد، اس کے بعد، یعنی وہ پہلے ایمان نہیں لائے تھے، پہلے ہجرت نہیں کی تھی انہوں نے، یا تو ایمان ہی نہیں لائے تھے بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کی، یا ایمان تو لے آئے تھے لیکن ہجرت نہیں کی اور بعد میں پھر انہوں نے ہجرت بھی کر لی. والذین آمنوا، اور جو ایمان لائے، من بعد، اس کے بعد، وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور انہوں نے جہاد کیا، معکم، تمہارے ساتھ، فاولئک منکم، تو پھر یہ بھی تم میں سے ہے. اب اگر کوئی شخص ہجرت کے بعد مسلمان ہوا، مسلمان ہو کر ہجرت کر کے مدینے آ گیا، تمہارا ساتھی، یا ایمان تو پہلے لے آیا تھا، ہجرت نہیں کی تھی، اب اس نے بعد میں ہجرت کر لی، تمہارا ساتھی. والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، من بعد، اس کے بعد، وہاجروا، اور ہجرت کی، وجاہدوا، و جہاد کیا، معکم، تمہارے ساتھ، فاولئک منکم، تو وہ بھی تم میں سے ہے. وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اور خونی رشتہ دار، جن کے ساتھ خون کا رشتہ ہوتا ہے، بلڈ ریلیشن. وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اور خونی رشتہ دار، بعضهم، ان میں سے بعض، اولا، زیادہ حق رکھتے ہیں، ببعض، بعض کی نسبت، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی روح سے. اب یہ آ گیا مستقل حکم. وہ شروع میں تھا مہاجرین اور انصاری، وہ ابتدائی حکم تھا، وقتی ضرورت تھی تاکہ مہاجر اور انصار دونوں سٹیبل ہو جائیں. اچھا وہ وقت گزر چکا، انصار اپنے، مہاجرین اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے، سٹیبل ہو گئے اور بہتر پوزیشن میں آ گئے. اب اللہ نے وہ حکم نازل فرمایا جو وراثت کا اصل حکم ہے، اور وہ کیا کہ وَأُولُو الْأَرْحَامِ، جو خونی رشتہ دار ہیں، بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ،
ان میں سے بعض کی نسبت زیادہ حق رکھتے ہیں اللہ کی کتاب کی روح سے۔ پہلے وراثت تقسیم ہوتی تھی مہاجر اور انصاری کی بنیاد پر، لیکن اب جو مستقل حکم آیا ہے وہ یہ ہے کہ وراثت تقسیم ہوگی خونی رشتوں کی بنیاد پر۔ اب مہاجر اور انصاری کی بنیاد پر نہیں ہوگی بلکہ وہ خونی رشتوں کی بنیاد پر ہوگی، اور اس کا چوتھے پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل، وہ تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اور خونی رشتہ دار بعضهم اولا ببعض، بعض کی نسبت زیادہ حق رکھتے ہیں فی کتاب اللہ کی کتاب کی روح سے۔ ان اللہ، بے شک کہ اللہ تعالی بکل شیء، ہر چیز کے بارے میں علیم، خوب جاننے والے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، یعنی پہلے وہ حکم کیوں دیا تھا، اب یہ حکم کیوں دے رہے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ اللہ کو ہر بات کا پتہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے۔ اس وقت وہ ضرورت تھی، بلکہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، دوسرے پارے میں ہم نے پڑھا ہے، اور وہ یہ کہ اگر تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے تو وصیۃ لازواجہم، تو وہ وصیت کر جائے للوالدین والاقربین، والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے وصیت کرے، وہ وصیت کرے، اور جو وہ وصیت کرے گا تو اس کی وصیت کے مطابق عمل ہوگا۔ پہلے حکم یہ تھا۔ پھر اس کے بعد جب مسلمان ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے، اب کچھ وقت کے لیے اللہ نے یہ حکم نازل فرمایا وراثت کا، مہاجر اور انصاری کی بنیاد پر، اور جب وہ معاملہ بھی مکمل ہو گیا تو اب مستقل حکم آ گیا وراثت کا، وَأُولُو الْأَرْحَامِ، خونی رشتہ دار جو ہیں بعض کی نسبت زیادہ حق رکھتے ہیں اللہ کی کتاب کی روح سے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں خوب جاننے والے ہیں۔ جی کون؟ وہ کون؟ جی اس وقت یہ تھا، جی اس وقت یہ تھا، مہاجر فوت ہو گیا تو انصاری فوت ہو گیا تو مہاجر۔ اس میں زیادہ فائدہ جو تھا وہ مہاجرین کا تھا، کیونکہ وہ بیچارے مالی حیثیت سے کمزور تھے انصاری کے فوت ہونے کی صورت میں، اور یہی مقصد تھا کہ مہاجرین کو ایڈجسٹ کیا جائے، اسٹیبل کیا جائے۔